اتنی عوام کو ان کا حق ضرور ملے گا اور جلد ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری معیشت جو 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی اور ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی، جس کی وجوہات بے شمار ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، اسی کے اوپر اکتفا کروں گا کہ جب ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھے جو IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ پاکستان کا پروگرام آپ اپروو مت کریں، اور بطور وزیر خزانہ فلاں فلاں صوبے کے ہم آپ کو لکھ کر دے رہے ہیں کہ آپ IMF کے پروگرام کو آپ اپروو نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ بہرکیف آج الحمدللہ نہ صرف ہم ڈیفالٹ سے نکل آئے ہیں، بلکہ آج خود میں نہیں، IMF، ورلڈ بینک اور تمام عالمی ادارے وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ جو ہمارا جو میکرو اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ یعنی شکست و ریکس سے نکل کر استحکام کی طرف جا رہے ہیں، اور اب الحمدللہ معیشت کی ترقی کا سفر آیا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر اب ہم نے دن رات یکسوئی کے ساتھ ہم نے محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، جو میرے قائد بھی ہیں اور میرے بزرگ بھی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور PDM کے زمانے میں جو ہمارے اتحادی تھے ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آج اس حکومت میں ہمارے جو ساتھی ہیں پیپلز پارٹی کے جناب آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اور ہمارے MQM کے جو ہمارے ساتھی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب اور ان کے صاحبزادے چودھری سالک صاحب، یہ سارے، اور دوسرے باپ پارٹی جو ہماری ساتھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب ان کی پارٹی، استحکام پارٹی کے جناب علیم خان صاحب، یہ تمام ساتھی، یہ تمام پارٹیز، ہمیں بھرپور ان کی حمایت حاصل ہے، اور انہی کی مہربانی اور کنٹریبیوشن سے ہم یہ مشکل ترین لمحات اور مرحلات ہم نے گزارے ہیں اور عبور کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی، آپ یقین کریں کہ بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بار بار بات یہ کہتا ہوں، یہ ٹیم ورک ہے۔ خواجہ محمد آصف سے لے کے اس گول دائرے کو آپ آئیں تو یہاں پر ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، اور ساتھ سیکرٹری ہمارے جو کیبنٹ، ہمارے جو سیکرٹریز، وزراء، منسٹر آف اسٹیٹس، اسپیشل اسسٹنٹس، یہ آپ کی دن رات کاوش کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ٹیم ورک ہے، اور یہ اگر میں یہ کہوں تو یہ بات غلط نہیں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یکسوئی کے ساتھ، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ماضی میں اس طرح نہیں تھا، لیکن یکسوئی کے ساتھ اور بغیر کسی پرسنل ایجنڈا کے، بغیر کسی پرسنل کریڈٹ کے، آج ادارے بھرپور طور پر ہم یعنی جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور وی آر واکنگ ان یونیزن، ہم مارچ کر رہے ہیں مل کر، ہاتھوں میں ہاتھ ملا کر۔ یہ وہ نقطہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ جو میں اجاگر کرنا چاہتا ہوں، ماضی میں بھی کرتا رہا، آج 1 سال گزرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کس طرح IMF کے ریڈ لائنز کراس کی، اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ IMF کے پروگرام کے لیے آپ یقین کر لیں کہ میں، آپ لوگ، یہ منسٹر آف فائنانس، ڈپٹی پرائم منسٹر، منسٹر ڈیفینس، پلاننگ منسٹر، اور درجہ بدرجہ ہمارے سیکرٹریز، آپ سب نے دن رات محنت کی ہے، لیکن شرائط کا ایک یہ بھی تقاضا تھا کہ $5 بلین کا جو گیپ تھا وہ ہم نے پورا کرنا تھا، اور وہ ایک ہی طریقہ تھا، یا ہم اپنے کان کنی سے وہاں سے لے آتے، یا زراعت سے لے آتے، یا IT سے لے آتے۔ راتوں رات تو یہ ممکن نہیں تھا، $5 ارب کہاں سے لے کے آتے؟ تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم دوبارہ دوست ممالک کے پاس جا کے کہتے کہ مہربانی کریں ہمیں یہ گیپ پورا کر دیں۔ میں گیا اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر گئے،
ہم کچھ کہیں جگہ ہم اکیلے گئے, کئی جگہ ہم اکٹھے گئے, تب جا کر یہ گیپ جو پورا ہوا. ابھی چند دن کی بات ہے کہ سعودی عرب کے فرمان روا نے مجھے خط بھجوایا, $1.2 بلین انہوں نے آئل فیسلٹی ہماری رینیو کی. ابھی 3 ہفتے ہوئے تشریف لائے تھے پاکستان کے مربی دوست محمد بن زائد رحیم یار خان میں, تو مجھے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میرے بھائی $2 بلین آپ کا اوور ڈیو ہے, تو کیا کرنا ہے. $2 بلین رول اوور کر دیا. تو یہ ہے وہ اپنا کئی جو ہم نے ایک دریا عبور کیے. تو اس طرح ہم نے یہ سال جو ہے پاکستان کا یہاں پر پہنچا کہ آج اگر ڈار صاحب کو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے, پہلے فائنانس منسٹر, بڑی دن رات اس پر محنت کی, اب بھی کرتے ہیں. اب میں نے ان کو دوگنی مبارک دی کہ ان کے زمانے میں 2018 میں جو انفلیشن تھی وہ 3.5% تھی, اب ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے ہیں, اپنا ریکارڈ بیٹ کر دیا, آج 1.6% ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم, آپ سب کی محنت اور ٹیم ورک, یہی راستہ ہے, یہی فارمولہ ہے, اور کوئی اور فارمولہ نہیں ہے کہ دن رات محنت کریں, خون پسینہ بہائیں اور مل کر کام کریں, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں, بلکہ مل کر پاکستان کی جو تقدیر ہے اس کو بدل دیں. آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, فردن اور اجتماعاً, اور آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری معاونت کی. پاکستان کے اگر ریزرو جو ہیں وہ آج سے 1 سال پہلے اگر $4 بلین سے 12 یا 13 بلین پر پہنچ گئے ہیں. آج پاکستان کا جو انفلیشن تھی, مہنگائی, آج سے 1 سال پہلے اگر 28% تھی تو اگر آج 1.6% پہ آ گئی ہے. اگر آپ کی جو پالیسی ریٹ بینکس کا وہ 22.5% ہے, آج اگر وہ 12% پہ آ گیا, اور امید کی جانی چاہیے, اسٹیٹ بینک کا اختیار ہے کہ اس میں مزید اب کمی کی گنجائش ہے. آپ کی اگر ایکسپورٹس بتدریج بڑھ رہی ہیں, آپ کی اگر جو آئی ٹی ایکسپورٹس وہ بڑھ رہی ہیں, آپ کی جو باہر سے ہمارے عظیم پاکستانی خون پسینے کی کمائی کما کر جو اربوں ڈالر بھجواتے اس میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم, آپ کی محنت اور آپ کی نیک نامی. 1 سال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ کے خلاف اپنا کوئی ایک کنٹینشیس کوئی سکینڈل تو دور کی بات ہے, فائنینشیل کوئی جھوٹا سکینڈل بھی اپوزیشن سامنے نہیں لا سکی. اس سے بڑی آپ کی اور کامیابی کیا ہو سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں وہ کم ہے, اور جتنی پھر اس میں محنت کریں تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا جو مدعا, جو میں نے اخلاص کے ساتھ آپ سے بات کرنی تھی, اور 2-3 باتیں اور کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی اس میں تیزی آئے گی, تبھی اڑان پاکستان بنے گا, جب تک ہم اس ملک کے اندر جو خوارج ہیں, جو دہشت گرد جو ہیں, ان کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کر دیتے. آپ کے اس قوم کے کڑیل جوان ہر روز قربانیاں دیتے ہیں اور جام شہادت نوش کرتے ہیں. آپ کے پی میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, کوئی دن نہیں جاتا. اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ ماضی میں یہ کس طرح جو فتنہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونے کے بعد دوبارہ کس طرح ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں. میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنی ستم ظریفی ہے. اس سے بڑی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی اور شومی قسمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ دہشت گردی جس کا خاتمہ مکمل طور پر 2018 میں نواز شریف صاحب کے دور میں ہو چکا تھا, دوبارہ اس نے سر اٹھایا. کون لے کے آیا ان دہشت گردوں کو واپس پاکستان, کس نے اجازت دی؟ اور آج اگر ایک نوجوان افسر, سپاہی, پولیس کا, فوج کا, رینجرز کا, لا انفورسنگ ایجنسیز کا, وہ اگر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے, تو اپنے بچوں کو وہ یتیم کر جاتا ہے, لیکن لاکھوں بچوں کو یتیم ہونے سے بچا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, یہ وہ لازوال وہ داستان ہے قربانیوں کی, لازوال داستان ہے جس کو ہمیں ہر وقت ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے.
اور یہی وہ طریقہ ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا تو سرمایہ کاری بھی آئے گی، اندرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی، اور پاکستان ضرور انشاءاللہ اقوام عالم میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے رہے گا۔ یہ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، خدا کی قسم مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں، قرضوں سے آہستہ آہستہ جان چھڑائیں اور اپنی دولت پیدا کریں، اور سرمایہ کار پاکستان کے ان کو لے کے آئیں۔ تو کس طرح دن رات اللہ تعالیٰ ہمارے بدل دے گا، وقت آئے گا کہ اسی سبز پاسپورٹ کی عزت کی جائے گی اور اس کو سلوٹ ماریں گے، کیونکہ اس دنیا کا قانون ہے مائٹ از رائٹ۔ آج کی دنیا کو آپ دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ترقی پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عزت اور پاکستان کے وقار کو آگے لے کے جائے گی۔ اور اس کے ساتھ دہشت گردی کے ساتھ جو گالی گلوچ کا جو ایک کلچر جو پیدا کر دیا گیا ہے، اس زہر کو بھی ختم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے وقت لگے گا، لیکن انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں، جس طرح 2018 میں انہوں نے پاکستان کو ایک ابھرتی ہوئی معیشت بنا دیا تھا، پاکستان کو دوبارہ انہی کی قیادت میں انشاءاللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے عظیم بنیں گے۔ ہمارا جو سارا نظام اس کو ڈیجیٹائز کیا جا رہا ہے۔ خود آپ کی جو گورننس ہے، کیبنٹ کی جو وزراء ہیں، آپ کی اپنی جو ساری خط و کتابت ہے، اٹس ناؤ تھرو ای گورننس۔ FBR میں ہم مکمل طور پر اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں، دن رات اس میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو کرپشن کے میں کمی لانے کے لیے دن رات اس کے اوپر آپ سب ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ صنعت کاروں کو ہم خود میں مل رہا ہوں کہ آئیں، آگے پاکستان میں اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں، اور ایز آف بزنس کے لیے ہمیں پوری طرح ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اگر ملک کو کھڑا کرنا ہے اپنے پاؤں پہ تو بہانے نہیں چلیں گے، نہ جادو نہ ٹونے، صرف محنت محنت اور محنت، اور اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح IT میں بے پناہ ہم ترقی کر سکتے ہیں، IT میں، AI میں، اور 9 مئی کے حملوں کے حصے دار ہم نہیں، ہم 28 مئی کے نمبردار ہیں نواز شریف کی قیادت میں، جنہوں نے پاکستان کو عالمی ایک ایٹمی طاقت بنایا، اور آج الحمدللہ چائنا کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہو رہی ہے، اور پہلا ایسٹروناٹ پاکستانی وہ خلا میں جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کو عزت ملے گی۔ لمبا سفر ہے، کٹھن سفر ہے، بہت مشکلات ہیں، لیکن گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ عدالتوں میں 4000 ارب روپے کے جو کیسز محصولات کے جو عدالتوں میں ٹریبیونلز میں